السلام علیکم۔ اسلام آباد میں پیش آئے نور مقدم قتل کیس نے نہ صرف ہمارے وفاقی دارالحکومت بلکہ سارے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ نور مقدم جو مقتولہ اس کیس میں ہے، یہ ایک پاکستان کی سابق سفیر کی صاحبزادی تھیں، نوجوان صاحبزادی تھیں۔ 19 جولائی کی رات یہ اپنے گھر والوں کو انہوں نے اطلاع دی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور جا رہی ہیں، اور اس کے تاہم یہ لاہور جانے کے بجائے یہ اپنے ایک دوست ظاہر جعفر جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں، ان کے بنگلے پر پہنچی۔ کس طرح پہنچی یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کا تفتیشی ادارے بتائیں گے کہ آیا وہ خود گئیں یا انہیں ملزم لے کر گیا۔ یہ ملزم ظاہر جعفر کی رہائش گاہ پر پہنچ گئیں، وہاں پر ان کا بڑی بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے۔ بڑی شدید اذیتیں دینے کے بعد انہیں ان کا سر تن سے جدا کر کے ہلاک کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ قتل کے وقت ملزم ظاہر جعفر کے 2 گارڈ بھی بنگلے موجود تھے، تاہم انہوں نے بالکل مداخلت نہیں کی، کیونکہ اطلاعات کے مطابق ایک بار ملزمہ نے اپنی جان بچانے کے لیے بالائے منزل سے چھلانگ بھی لگائی، تاہم ملزم ان کا تعاقب کرتا ہوا اوپر سے نیچے آیا اور ان کو دوبارہ گھسیٹ کر اندر لے کر کے جہاں لے جا کر اس نے انہیں بے دردی سے گردن پر چھری پھیر کر ان کی گردن سر تن سے جدا کر کے ان کی جان لے لی۔ بہرحال اپڈیٹس اس میں یہ ہیں کہ ملزم ظاہر جعفر کو پولیس نے بلا تاخیر گرفتار کیا، اس کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا، اس کے دونوں گارڈز کو بھی کسٹڈی میں لیا ہے، اس کے والدین کو بھی حراست میں لیا ہے۔ پولیس نے اتھارٹیز کے ساتھ مل کر ایک سینٹر، ریبیلیٹیشن سینٹر کہہ سکتے ہیں، اس کو سیل کیا ہے، جہاں ملزم ظاہر جعفر اپنی نشے کی لت کے علاج کے لیے اور مختلف دوسری مسائل کے علاج کے لیے جاتے تھے، مختلف تھراپی سے گزرتا تھا۔ تو وہاں سے وہ ڈاکٹر جس کے یہ زیر علاج رہے اور اس کے 2 معاونین اسسٹنٹس ٹیکنیشینز کہہ لیجیے، ان کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملزم کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے بھی باقاعدہ پولیس نے اتھارٹیز کو خط لکھ دیا ہے، کیونکہ ملزم جب عدالت میں پیش کیا گیا، صحافیوں نے سوالات کیے تو اس نے اردو میں بات کرنے سے انکار کر دیا، اور مسلسل انگریزی میں اس نے صرف ایک ہی بات کی کہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، میں امریکن سٹیزن ہوں، اور میرے آپ کے ہر سوال کا جواب میرا لائر دے گا، جو ایک رٹا رٹایا جملہ ہوتا ہے ایک ملزم کا جب اسے اس کا وکیل سبق پڑھا دیتا ہے عدالت میں پیشی کے وقت سے پہلے، تو پھر یہی جملہ تمام کیسز میں، تمام مقدمات میں، تمام عدالتوں میں ملزمان صحافیوں کو اور غیر متعلقہ لوگوں کو اس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ تو ملزم کے والد سے بھی جب صحافیوں نے بات کی تو انہوں نے بڑے نپے تلے الفاظ میں انگریزی میں ہی جواب دیا صحافیوں کے سوالات کا، اور صرف اتنا کہا کہ ان کی ہمدردیاں مقتولہ کے ساتھ ہیں اور وہ انصاف چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ انصاف کس کے لیے چاہتے ہیں، آیا وہ مقتولہ کے لیے انصاف چاہتے ہیں یا وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو قصوروار سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ یہ بڑے نپے تلے جملے ہوتے ہیں جو عام طور پر حراست میں آنے کے بعد وکیل کے مشورے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک نئی ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون منظر عام پر آئی ہیں جن کا انٹرویو انگلش میں وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر، مختلف یوٹیوب چینلز پر بھی آیا ہے، فیس بک پر بھی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تصاویر بھی شیئر کی ہیں، اور وہ مقتولہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے مقتولہ کے حوالے سے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ملزم کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ یہ ایک انتہائی بدخماش، بد کردار شخص تھا جس سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن اس ملزم نے، ظاہر جعفر نے، ان خاتون کو بھی واٹس ایپ پر انتہائی معیوب، انتہائی شرمناک اور اخلاق سے گرے ہوئے میسیجز کیے تھے، جن کے اسکرین شاٹس بھی سوشل میڈیا پر شیئر ہوئے ہیں۔ میں نے یہاں شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں اسے اپنی سوچ سماجی اور دینی اقدار کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اب یہاں کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں، اور یقیناً قوم کے ذہن میں بھی ہونے چاہیے۔ پہلا سوال تو سیکیورٹی اداروں، پولیس اور دوسری ایجنسیز پر اٹھتا ہے، کیونکہ پیدر پہ وفاقی اسلام آباد جو ہمارا وفاقی دارالحکومت ہے، وہاں پر اس طرح کے واقعات کا، سنگین جرائم کا سامنے آنا بجائے خود ایک سیکورٹی اداروں کی اس کارکردگی کا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی مرزا عثمان نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو ویڈیو آئی تھی سامنے، وہ ایک کپل کو جس طرح اس نے ہراسمنٹ کیا اور جس طرح اس نے ہاسٹیج کی بنا کر جو ایلیگل ایکٹ کیا تھا، وہ سارے پاکستان نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو وہ واقعہ بھی اسلام آباد کا تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ اور واقعات ہیں جو پچھلے چند ماہ میں سنگین نوعیت کے جرائم اسلام آباد میں دیکھنے میں آئے ہیں. تو اس حوالے سے یقیناً سیکورٹی اداروں کو اپنے کارکردگی کا خود جائزہ لینا چاہیے اور ان لوپ ہولز کو چیک کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک کے دارالحکومت کی سیکیورٹی میں کسی قسم کے لوپ ہولز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہاں دوسری چیز جو ایک سماجی طور پر یا ہمیں دیکھنا چاہیے، معاشرتی طور پر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا بحیثیت قوم کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے دین نے 1500 سال پہلے اور ہمارے سماج، ہمارے معاشرے نے ہمیں ایسی ویلیوز دی ہیں، ایسی اقدار دی ہیں کہ اگر جن کی پیروی ہم کرتے رہیں، جن کے حدود اور قیود میں جو پیرامیٹرز، جو لمیٹیشن ہمارے دین نے ہمیں 1500 سال پہلے دے دی ہیں، اگر ہم ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، کیونکہ ہمارے دین میں تصور ہی نہیں، اجازت ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں بھی تصور نہیں ہے کہ ایک جوان بیٹی رات کو بغیر کسی محرم رشتہ دار کے، والدین، باپ، بھائی، والدہ کے بغیر گھر والوں کو صرف اطلاع دے کر اپنے کسی دوست سے ملنے یا کسی دوسرے شہر جانے کا تصور کرے، تو یہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش ہی نہیں تھی. ہمارے معاشرتی ویلیوز بھی اس کو سے بھی یہ بات میل نہیں کھاتی کہ ہم اپنی جوان بیٹی کو رات کے وقت گھر سے جانے کی اجازت دیں. اور اس کے علاوہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، بچے کہاں آ رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے مرزا عثمان والا جو کیس ہوا ہے، جو ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، اس کے بعد وہ کیس رجسٹر ہوا، تو اس میں بھی وہ ایک کپل تھا جو ایک گھر میں تھا، جو جوان ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے، انہیں ہاسٹیج بنا کر پھر وہ ویڈیو بنائی گئی تھی. تو پہلے تو ہمیں سوچنا ہوگا، پہلے تو یہ تصور تھا کہ سب یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک بہت اپر کلاس ہے جو ہماری سوشل ویلیو سے یا ہمارے دینی اصولوں سے باغی ہو گئی ہے، مغربی اقدار کو فالو کری. لیکن بدقسمتی سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صرف ایلیٹ کلاس نہیں، یہ لوور مڈل کلاس بلکہ اس سے بھی نچلے طبقے میں یہ برائی سرایت کر رہی ہے. لوگ اسے وقت کا تقاضا کہہ رہے ہیں، بچوں کو آزادی کے نام پر چھترے بے مہار آزادی دے رہے ہیں، اور پھر اس کے کانسیکوینسز تو پھر سامنے آنے ہی ہیں. اگر آپ برے راستے پر چلیں گے تو نتائج اچھے تو کبھی نہیں آئیں گے. الٹیمیٹلی پھر کانسیکوینسز آپ یہی فیس کریں گے جس طرح مرزا عثمان کیس ہوا یا نور مقدم کیس ہوا. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ریلیجس اور سوشل ویلیوز کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی اخلاقی ویلیوز انہیں سکھائیں، خود ایک کریکٹر کا ایک، یعنی جسے کہتے ہیں کہ لیڈ بائی ایگزامپل، کہ ہم خود اپنے کریکٹر سازی ایسی کریں، بچوں کے سامنے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ بچے ہمیں فالو کریں، وہ کسی اور کو آئیڈیلائز نہ کریں. ہمارے دین نے ہمیں وہ ویلیوز سکھائی ہیں. ہم 1500 سال پہلے یہ میرا جسم میری مرضی والی کا جو نعرہ دینے والی خواتین جو ایک سال کے 10 مہینے ملک سے باہر گزارتی ہیں اور 2 مہینے سردیاں گزارنے پاکستان آتی ہیں، تو یہ وہ اس کلاس کا نعرہ اس ملک کو نہ جچتا ہے اور نہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، اور اس کے نتائج پھر اس قسم کے واقعات کی صورت میں سامنے آتے ہیں. ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی سوشل ویلیوز، اپنے ریلیجس ویلیوز کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.